اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا ہے کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کرے، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی مائید کل 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میرے قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا، پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے حکم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت بڑھائی دی ہے، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کرے، میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لے تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں، انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے ہیں۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کی آواز سی نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا، تم نے میرے بعد میری کتنی نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی کے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ بولے، اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی۔ جو لوگ جھوٹ گاڑتے ہیں ان کو ہم اس طرح سزا دیں گے، اور جو لوگ برے کام کر گزرے پھر ان کے بعد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں جو باتیں لکھی تھی اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائے۔ پھر جب انہوں نے زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ
मुझ को भी पहले ही हलाक कर देते। क्या हम में से कुछ बेवकूफ की हरकत की वजह से आप हम सब को हलाक कर देंगे? जाहिर है कि नहीं। लिहाजा पता चला कि ये वाक़या आपकी तरफ से सिर्फ एक इम्तिहान है, जिसके जरिए आप जिसको चाहे गुमराह कर दें और जिसको चाहे हिदायत दे दें। आप ही हमारे रखवाले हैं, इसलिए हमें मुआफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। बेशक आप सारे मुआफ करने वालों से बेहतर माफ करने वाले हैं। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दीजिए और आखिरत में भी। हम इस गर्ज के लिए आप ही से रुजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अपना आज़ाब तो मैं उसी पर नाजिल करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और जहाँ तक मेरी रहमत का ताल्लुक है वो हर चीज पर छाई हुई है। चुनांचे मैं ये रहमत मुकम्मल तौर पर उन लोगों के लिए लिखूंगा जो तकवा इख्तियार करे और ज़कात अदा करे और जो हमारी आयतों पर ईमान रखे, जो उस रसूल यानी नबी ए उम्मी के पीछे चले जिसका जिक्र वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाएंगे, जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म देगा, बुराइयों से रोकेगा और उनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल और गंदी चीजों को हराम करार देगा और उन पर से वो बोझ और गले के वो तौख उतार देगा जो उन पर लादे हुए थे। चुनांचे जो लोग उस नबी पर ईमान लाएंगे, उसकी ताजीम करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसके साथ जो नूर उतारा गया है उसके पीछे चलेंगे, तो वही लोग फलाह पाने वाले होंगे। ऐ रसूल, इनसे कहो कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ से उस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ जिसके कब्जे में तमाम आसमानों और जमीन की सल्तनत है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगी और मौत देता है। अब तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ जो नबी के उम्मी है, और जो अल्लाह पर और उसके कलामात पर ईमान रखता है और उसकी पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत हासिल हो। और मूसा की कौम में एक जमात ऐसी भी है जो लोगों को हक का रास्ता दिखाती है और उसी हक के मुताबिक इंसाफ से काम लेती है। और हमने उनको यानी बनी इसराइल को 12 खानदानों में इस तरह तकसीम कर दिया था कि वो अलग अलग इंतजामी जमातों की सूरत इख्तियार कर गए थे। और जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने उनको वही के जरिए हुक्म दिया कि अपनी लाठी फला पत्थर पर मारो। चुनांचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। हर खानदान को अपनी पानी पीने की जगह मालूम हो गई। और हमने उनको बादल का साया दिया और हमने उन पर मनो सलवा ये कहकर उतारा कि खाओ वो पाकीज़ा रिज़्क जो हमने तुम्हें दिया है। और इसके बावजूद उन्होंने जो नाशुक्री की तो उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। और वो वक्त याद करो जब उनसे कहा गया था कि उस बस्ती में जाकर बस जाओ और उसमें जहाँ से चाहो खाओ और ये कहते जाना कि या अल्लाह, हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं, और बस्ती के दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ दाखिल होना तो हम तुम्हारी खताएं माफ कर दें और नेकी करने वालों को और ज्यादा सवाब भी देंगे। फिर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी उनमें से जालिम लोगों ने उसे बदल कर दूसरी बात बना ली। तब हमने उनकी मुसलसल ज्यादतियों की वजह से उन पर आसमान से आज़ाब भेजा।